یہ ہے شان صداقت. اتنا سچا ہو یار کہ جس کی سچائی پہ اگر کوئی حرف آنے لگے تو خالق کائنات قرآن کی وہی نازل فرما دے, جبرائیل کو بھیج دے. بھلا اب بھی اگر ان کی صداقت پہ کوئی انگلی اٹھائے شک کرے, بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خلیفہ بنایا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو جھٹلایا کس نے؟ شیطان نے. اس نے نہیں مانا. صاحب مان گیا, اس نے نہیں مانا. رسول اللہ نے خلیفہ بنایا صدیق اکبر کو. علی نے مانا ہے, عمر نے بھی مانا ہے, عثمان نے بھی مانا ہے, طلحہ نے بھی مانا ہے, ابو ہریرہ نے بھی مانا ہے, انس بن مالک نے بھی مانا, عبیدہ نے بھی مانا, تابعین نے مانا, حسن بصری نے مانا, رابع بصری نے مانا, سب نے مانا. داتا علی حجویری نے مانا, غوث اعظم نے مانا, غریب نواز نے مانا, بابا فرید نے مانا, تاجدار گولڈا نے مانا. سب نے مانا کہ صدیق پہلا خلیفہ ہے. یہ گندا کیڑا کہاں سے اب 1400 سال بعد پیدا ہو گیا جو کہتا ہے خلافت کا حق تو علی کا تھا؟ تو جبرائیل سے مل ملا کر کے کوئی پیسے دے سے بائکت تیرے پہ ہونا ستیہ ناس. وہ اس بارگاہ میں پیسے دے سے والی بات ہوتی تو اللہ کبھی بھی جبرائیل کو وحی کے لیے منتخب نہ کرتا. جبرائیل اتنا بڑا امین ہے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی وحی کے لیے جو چنا اس کو جبرائیل کو چنا. اتنا بڑا امین ہے جو رب بھی کہتا ہے کہ یہ امین ہے. ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ سراسر جہالت اور کفر اور بے دینی. اور یاد رکھنا ایسے عقیدہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. میرے کریم آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک جنتی ہوگا, باقی سارے جہنمی ہوں گے. ہر کوئی کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا فرقہ. اور میں نے کہا حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہے, ناجی فرقہ کون ہے؟ اب تو ہر کوئی اس خوش فہمی میں پڑا ہے میں اہل بیت کے گیت گاتا ہوں, صحابہ کی تنقیص ہوتی ہے تو ہوتی رہے نا, لیکن اہل بیت والے تو لجپال ہیں, جنت میں لے جائیں گے. میں نے کہا چلا ہے تو تیرا دماغ خراب ہے, پاگل ہے تو. اہل بیت تو اس کی طرف تھوکتے بھی نہیں جو حضور کے خلفاء کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے. کوئی حضور کے یاروں کا نام لے کر اہل بیت اطہار پر بھونکتا ہے. یہ سارے ڈڈو ہیں, موسمی ڈڈو, یہ سارے برباد ہو جائیں گے. یا رسول اللہ کون سا وہ فرقہ ہے جو ایک جنت میں جائے گا باقی سارے 72 جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میرا اور جو میرے اصحابہ کے طریقہ پہ ہوگا. اب حضور کے صحابہ کے طریقے پہ کون ہے یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر آپ کو بتاؤں گا. ہاں میں اپنا پورا عقیدہ صدیق اکبر سے ثابت کروں گا. آپ کسی مرضی مانے نہ مانے, وہ اپنے مولویوں کے پیچھے چلتا ہے تو چلتا رہے, ہمیں کیا ہے. جدھر مولوی جائے گا ادھر وہی جائے گا. ہم مولویوں کے پیچھے نہیں چلتے, ہم رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں. کیونکہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے, کسی مولوی اور پیر کا نہیں پڑھا ہے. ہاں جو صحیح پیر ہے, صحیح مولوی ہے, حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والا, حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنے والا ہے, اور صحیح ختم نبوت کا دائی پیر ہے, مولوی ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے. مولوی احسان اس کی جوتیاں اٹھا کے آگے پھر چلنے کے لیے تیار ہے. اور جو کہے جی کہ ختم نبوت کا نعرہ نہ لگاؤ, ہمارے پیر صاحب ناراض. میں نے کہا تیرے پیر پہ لعنت ہو, تیرے مولوی پہ لعنت ہو جس کے ختم نبوت والے نعرے پر اگر اس کے شکن پہ بالا آ جائے اور کہے یہ لمبا نعرہ ہے, اختلافی نعرہ نہ لگاؤ. میں نے کہا ہر وہ شخص مولوی ہو, پیر ہو, شیخ الحدیث ہو, قاری ہو, حافظ ہو, کوئی بھی ہو, اگر حضور کے ختم نبوت کا غدار ہے اس پر کروڑوں لانتے ہوں. ختم تاجدار ختم نبوت کا کلمہ پڑھا. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو پیر میر علی شاہ کا عقیدہ ہے. ہمیں ایسا پیر چاہیے جو گھوڑے کی دھرتی پہ بیٹھا ہے اور وہ کاڑا لاہور کی دھرتی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. آپ نے فرمایا میں تیرا بندوبست کرتا ہوں.
میرے نانا کی نبوت پہ تو ڈاکہ ڈالتا ہے. مرید ہاتھ جوڑ کے روتے ہیں. مرید یہ چیلے چانٹے بڑے عجیب ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہماری روٹیاں لگی ہوئی ہیں, پیر جو مر جائے گا تو روٹیاں بند ہو جائیں گی. حضور مہربانی کرو, ہم نہیں دیکھ سکتے یہ وقت. وہ بڑے شاطر ہیں, انگریز سارے ان کے ساتھ, آپ کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ حضور گدی ویران ہو جائے گی, آپ کی گدی ویران ہو جائے گی, آپ اندر گھوٹ میں بیٹھ جائیں, آپ اندر بیٹھ جائیں, اللہ نہ کرے آپ گدی چلائیں. آپ نے فرمایا پھر کیا کروں؟ کہا حضور آپ فقیر ہیں, یہ مولویوں کا کام ہے. تاجدار نے گھوڑا کہ وہ الفاظ خدا کی قسم میرے دل کے اوپر ایسے ہو گئے نا, ثبت ہو گئے ہیں کہ خدا کی قسم مر بھی جاؤں گا نا تو یہ نقش جو لکھے ہوئے لفظ ہیں, نقش ہوئے ہیں نا, یہ نہیں ختم ہوں گے. اور اس پر میرا ایمان اس طرح اور یقین اور کامل ہو گیا ہے کہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر دل دکھانے کے قابل ہوتا, کھول جاتا, تو میں اپنا دل کھول کے تمہیں دکھاتا کہ تاجدار گھوڑا کہ وہ لفظ جو ہے وہ نقش نظر آئیں گے. وہ لفظ کیا تھے؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ اندر وڑ کے اللہ نہ کرو, یہ مولویوں کا کام ہے, تم فقیر ہو. فرمایا ایسی فقیری پہ کروڑ بار لعنت ہے کہ جو میرے نانا کی عزت پہ ڈاکہ ڈال جائے, ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال جائے, اور میں اندر وڑ کے حجروں میں چلوں گاہوں میں وڑ کے اندر اللہ اللہ کروں, ایسی فقیری پہ کروڑ دفعہ لعنت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ مان علیہ وصحابی, صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. وقت صدیق ابھی تو حضور تشریف لے گئے ہیں, ابھی بڑا انتشار بنا ہوا ہے, لوگوں کے ذہن متزلزل ہو رہے ہیں, اور ادھر آپ جنگ کے لیے تیار. فرمایا سب کچھ قربان ہو جائے, میری کرسی بھی چلی جائے, میرا مصلی بھی چلا جائے, میرا ممبر بھی چلا جائے, میرا سب کچھ, میری جان بھی چلی جائے, لیکن فرمایا ابو بکر صدیق اب ختم نبوت کے کاج پہ نکلا ہے تحفظ کے لیے, یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور پھر اعلان کیا, فرمایا حضور کے دور میں تو بدری صحابہ کو چھٹی مل جاتی تھی کہ تم نے بڑے کمال کیے تھے, اللہ تم سے راضی ہے, گھر میں بیٹھے اور نہ نکلو, بوڑھے نہ نکلو, بچے نہ نکلو. فرمایا آج کوئی بدری بھی گھر میں نہ رہے, آج کوئی بوڑھا بھی گھر میں نہ رہے, آج کوئی بچہ بھی گھر میں نہ رہے, سارے اپنے گھروں سے نکلو, اس لیے آج ختم نبوت کی بڑی جنگ ہو رہی ہے. میرے کریم آقا کے دور مقدس میں 27 جنگیں لڑی گئی, اور ان میں سے ٹوٹل 159 مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ 27 جنگوں میں 159 مسلمان شہید ہوئے. اور صدیق اکبر نے سنبھالتے ہوئے خلافت فوراً جو جنگ لڑی وہ ختم نبوت کی تھی, اس میں 1200 تو صرف عالم اور حافظ شہید ہو گئے. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے, مت اس مسئلے کو کھیل سمجھو, یہ کھیل نہیں ہے, ایمان برباد کر دینے والا مسئلہ ہے. ذرا پسو پیش کرو گے ایمان برباد ہو جائے گا. ہاں اس لیے حضور کے ختم نبوت ببانگ دہل, میں پچھلے دنوں ادھر گیا ہوں تقریر کرنے کے لیے, تو وہاں پہ ایک شاہ نے ختم نبوت کا نعرہ لگا دیا. میں نے دیکھا بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں, مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے نیچے کیا, اور میں کہا غیرت کرو مولویوں, غیرت کرو, ہاتھ اٹھاؤ, تاجدار ختم نبوت پہ نعرہ لگاؤ. تم ڈر رہے ہو, تمہیں اگر کوئی پکڑنے آیا تو میرا نام لکھا دو, میں چلا جاؤں گا جیل میں. میں کہا پولیس سے ڈرتے ہو, جیلوں سے ڈرتے ہو, تھانوں سے ڈرتے ہو, سولی سے ڈرتے ہو. خدا کی قسم حضور کی ختم نبوت کی خاطر کہ سولی پہ بھی چڑھنا پڑے تو میں جوش خطابت سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے دل کے اندر سے کہہ رہا ہوں. مولوی احسان کو کوئی کہے کہ تیری ضرورت ہے سولی پہ لٹکنے کے لیے, خدا کی قسم ہنستا ہوا دوڑتا ہوا جاؤں گا اور نعرے لگاتا ہوا جاؤں گا. مجھے پولیس والے ادھر سے پکڑا جب تو کہتے ہیں جی آپ یہ نعرہ بند کر دیں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ تیرے ساتھ کانسٹیبل, اسے کہو گولی مارے گولی. میں کہا پتر مار, العالیت ہے گولی مار. میرے منہ دونوں تکتے, SHO بھی تک دیکھ رہا. کہتا کیسی باتیں کرتے. میں نے کہا مارو, یہ گولی مارے گا تو میرا جسم جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا, مر جاؤں گا تو یہ نعرہ بند ہو جائے گا. لیکن جب تک خون چل رہا ہے اور منہ میں زبان ٹھیک ہے تو یہ نعرہ لگتا رہے گا. اگر تمہیں اس نعرے پہ چڑ ہے تو پھر سنو میں لگاتا. جو بھی آگے سے وہ بھی سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے زندہ باد زندہ باد. یہ نعرہ تو نہیں بند ہو سکتا, سب کچھ بند ہو سکتا ہے, کائنات ساری تباہ ہو سکتی ہے, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں بند ہو سکتا, کیونکہ ہم حلالی ہیں, اور حلالی ہونے کا تقاضا یہ ہے جو ذرا سر جھکا لے سمجھ لو اس گڑبڑ ہو گئی ہے.
اس کی اماں سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہاں، اور جو حضور کی ختم نبوت پہ اکڑ جائے سمجھو اس کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک نیک ہے، ماں بھی نیک ہے، اس کا باپ بھی ایک ہے۔ تو صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی کرسی داؤ پہ لگا دی، اپنی خلافت داؤ پہ لگا دی۔ یار تھوڑی بڑی کرسی تھی، امیر المومنین حضور کے بعد پہلا خلیفہ بن گیا ہے، مصلی رسول کا پہلا وارث ہے، ممبر رسول کا پہلا وارث ہے، لیکن سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ جس کے صدقے ملا ہے نا، اسی کی عزت پہ قربان کر دو، اسی کی عزت پہ قربان کر دو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ جب داغ لگنے لگا تو اس وقت صدیق اکبر کا نہ والد تھا، نہ پتر تھا، نہ کوئی گھر والا تھا، نہ کوئی ماما چاچا تھا آ کے گواہی دیتا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے۔ کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ کہتا ہے میں سن رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ یارو یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی سوچنا اس جملے کو، ہیں جی سوچنا، گھر میں جا کے سوچنا میرے بارے میں، صفائی کے بارے میں قبلہ شاہ صاحب فرما دیں میں گواہی دیتا ہوں مولوی صاحب یہ کام نہیں کرتا تو مجھے بڑا فخر ہو جائے گا، لوگ تو آپ سارے فخر کریں یار شاہ صاحب جیسی ہستی نے گواہی دے دی ہے مولوی احسان کی صفائی کے بارے میں۔ ارے بتاؤ جس کی صفائی کے بارے میں کسی مخلوق نہیں، کسی نبی نے نہیں، خود خالق کائنات نے صفائی پیش کر دی ہو، کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا۔ کیا وہ فاطمہ کا حق غصب کر سکتا ہے؟ کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ غداری کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے کیوں پاس لٹایا ہوا ہے؟ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، یہ اتفاقی امر نہیں ہے کہ روزہ رسول میں حضور صدیق اکبر آرام فرما ہے، یہ اتفاقی امر نہیں ہے۔ کوئی کہے جی اتفاقی امر تھا، بس حضور کے بعد ان کا وصال ہوا، جذبات میں تھے اندر لے کے دفن کر دیا، نہ یہ اتفاقی امر نہیں ہے۔ بریلویوں کی بہت ساری کتب بھری ہوئی ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے، اس نے جمال الاولیاء کے اندر لکھا، اور مولوی وحید الزمان نے ہدیت المہدی جو اہل حدیثوں کا امام ہے اس نے ہدیت المہدی عربی والی جو ہے اس میں یہ تقریب المومنین کے اندر یہ لکھا، یہ روایت لکھی۔ اہل حدیثوں کے امام نے کتاب کا نام ہے تقریب المومنین، اس کے اندر یہ روایت لکھی۔ دیوبندیوں کا حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی، اس نے لکھا جمال الاولیاء کے اندر کہ یہ اتفاقی امر نہیں تھا۔ صدیق اکبر کی رحلت اور پھر انہیں روزہ اطہر کے اندر لٹا دینا یہ اتفاقی امر نہیں تھا۔ میں نے کچھ چند جمعے پہلے ایک روایت پیش کی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، کہ میں نے کہا ان کے پاس حضور نے منہ مبارک انہیں دیے تھے، بیمار تھے سوئے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے اور منہ مبارک دیے۔ وہ منہ مبارک وہ زیارت کراتے تھے لوگوں کو، وہ آپس میں ایسے ہوتے تھے جب درود پڑھتے تھے ایسے ہو جاتے تھے، اور میں نے کہا بے جان منہ مبارک درود سنتے ہیں تو پھر آقا کیوں نہیں سنتے؟ اور پھر انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ انہوں نے زیارت کے لیے سارے لوگوں کو بلایا کہ ایک شخص بضد ہے، کہتا ہے کہ ہم اس لیے مانیں گے کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں، آپ ان کو تپتی ہوئی کڑکتی ہوئی دھوپ میں لے آئیں۔ تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، عاشق ایسا ہونا، حضور کے منہ مبارک کو دھوپ میں لے جانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کہتے میں نہیں برداشت کرتا۔ لیکن بات اتنی طول پکڑ گئی کہ ہر طرف سے یہ سوچتے چھوڑے گئے کہ یہ جھوٹا معاملہ ہے، شاہ ولی اللہ کے پاس بال مبارک منہ مبارک جو ہے اصلی نہیں ہے۔ اب حضور کی عزت اور غیرت کی بات آئی تو آپ نے فرمایا چلو آؤ سارے میرے ساتھ۔ جب سارے گئے ساتھ تو منہ مبارک جو ہی ڈبیا سے نکال کے دھوپ میں رکھے گئے فوراً بادل آ کے سایہ کر دیا۔ ایک دن آدھے مسلمان، دوسرے دن پھر کیا آدھے، تیسرے دن پھر کیا آدھے، سارے مسلمان ہو گئے۔ ان میں کچھ منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے جیسے آج بھی ہیں، ہاں جی، اور وہ کہنے لگے نہیں یار یہ بات یہ ہے کہ یہ اتفاقی امر ہو سکتا ہے، بادل آ گیا، حالانکہ بادل کا کوئی نام نشان بھی نہیں تھا۔
اچھا جی پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئیں، ان کو اکٹھا کر کے پھر زیارت کے لیے بلائیں، اور ہم آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، تو آپ ہمیں زیارت کرائیں۔ اندر انہوں نے چور ہے آرامیہ نے، میں ایک لفظ بالکل پہنا صحیح پہنا ہوں، یہ قرآن موجود ہے، وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے نبی کا گستاخ جو ہے وہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا، زنا کی پیداوار ہے۔ اس واسطے تو ساں غصہ چڑھنا ہے تو ضروری پہ چڑھے، اور جی مولوی صاحب تہذیب تو گروے نے تو سا نہیں کہڑی تہذیب ہے، میں دسو حضور تو وقت کے کہڑی تہذیب ہے؟ حضور نہیں ذات تے غصہ نہ آئے تو پھر کہڑی تہذیب ہے؟ بڑھ گئی تویزہ ساریا، نہیں چاہیے مجھے کوئی تہذیب، میری تہذیب ایک ہی ہے، مصطفیٰ کی عظمت۔ ان حرامیوں نے کیا کیا؟ ایک بے غسلہ آ گیا بیچ میں، حالت جنابت میں آ گیا، جب آئے سارے مجمع لگ گیا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں نے تالا کھولنا 1000 کوشش کی، چابیاں لگا کے تالا نہیں کھولا، میں نے کہا سارے وضو کر کے آؤ، پھر گئے سارے وضو کر کے، پھر تالا کھولا، تالا نہیں کھولا، اور میں نے کہا اٹھاؤ سارے جاؤ غسل کر کے آؤ، سارے گئے غسل کر کے آئے، وہ غسل نہیں کر کے آیا، ایسے ہی سر پہ پانی لگا کے آ گیا، منافق جو تھا آ کے بیٹھ گیا، پھر تالا لگایا، تالا نہیں کھلا، آپ نے فرمایا اچھا ایک ایک کو میں اب اندر بھیجتا ہوں غسل کرے، ایک ایک کو اندر بھیجا، غسل کرایا، فرمایا 70 ڈھانپ لاؤ، میں خود سامنے کھڑا ہو کے دیکھوں گا غسل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سب کو غسل کرا کے جب بٹھایا، سب کو نا پہلی دفعہ چابی لگائی، تالا کھل گیا، منہ مبارک سامنے آ گئے۔ میرا ایک سوال ہے، حضور کے منہ مبارک دیکھنے والے مجمع میں اگر ایک جنبی ہو جس پر غسل فرض ہو تو منہ مبارک کتنے مقدس ہے، تالا نہیں کھلتا۔ ارے بتاؤ اگر صدیق اکبر کے سینے میں ایک بھی بغض اہل بیت کا وعدہ ہوتا تو حضور نے تالا کیوں کھلوایا تھا؟ ادھر تو بے جان منہ مبارک تالا نہیں کھولنے دیتے، ادھر حضور کا تالا کیوں کھل گیا؟ بھائی سوچو، 1000 بار سوچو، منہ مبارک کا تالا نہیں کھل رہا تھا، ایک بندہ جنبی تھا، اگر صدیق کے ذرا سا رتی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی حضور یا حضور کی اہل بیت کے بارے میں ذرا سی بات ہوتی تو تالا حضور نے کیوں کھولا؟ یہ تالا حضور نے کھولا تھا۔ ہاں جی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا، تکریم المومنین کے اندر اہل حدیثوں کے امام نے بھی لکھا، کہتے ہیں صدیق اکبر نے وصیت کی، شیر خدا مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا، بھلا دشمن سے بھی کوئی غسل لیتا ہے؟ اگر علی اور صدیق کا خلافت کا جھگڑا تھا، دشمن تھے آپس میں، فاطمہ کا حق غصب کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، تو صدیق اکبر غسل کی وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ علی شیر خدا کو کر رہے ہیں، علی مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے میرے سونے محبوب کو غسل دیا، اور پھر مجھے کفنا کے نا، اور پھر میرا جنازہ پڑھ کے نا، علی جنازہ بھی خود پڑھانا ہے، قبر میں بھی مجھے خود اتارنا ہے۔ علی تو پاک ہے نا، ان کو تو مانتے ہو نا، علی ایسا پاک ہے کہ حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتا ہے، تو علی اتنا پاک ہے تو علی پھر جنازہ بھی پاک پڑھا رہا ہے، تو پاک کا جنازہ ہی پڑھا رہا ہے نا، پلید کا جنازہ تو اللہ کے محبوب نے نہیں پڑھایا، علی جنازہ پڑھا رہا ہے، غسل اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتار رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ علی بھی پاک ہے، علی کے کاندھوں پہ جو بیٹھ کے جا رہا ہے جنازے میں وہ بھی پاک ہے۔ ہائے ہائے، علی مجھے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، یہ الفاظ موجود ہیں دیوبندیوں کی کتابوں میں، بریلویوں کی اہل حدیثوں کی کتابوں موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں، یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرا جنازہ اٹھا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، مواجہ شریف جدھر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے۔ یقین منصو عجیب منظر ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں بیان ہو سکتا کہ وہ کیسا سما ہوتا ہے۔ کہا میرا جنازہ رکھ دینا ادھر مواجہ شریف کے سامنے۔ صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا میرا نبی زندہ بھی ہے، با اختیار بھی ہے، چاہیں گے تو اجازت دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ کہا جنازہ رکھ کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب کر کے
مردے کو مخاطب نہیں کیا جاتا، مخاطب کر کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ اگر تالا کھل گیا، اجازت مل گئی تو اندر دفنا دینا، اور اگر تالا نہ کھلا، اجازت نہ ملی تو جنت البقیع پڑی ہے ساتھ، ادھر دفنا دینا۔ وہ بھی بڑی عظیم جگہ ہے، ہر کوئی دعا کرتا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی یا اللہ بقیع میں ہمیں مدفن نصیب فرما دے۔ ہاں جی، فرمایا ادھر لے جانا۔ اب شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، جنازہ پڑھایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے صدیق کو لے کے جا رہا ہے۔ شیر خدا اپنے امام کو اپنے کاندھوں پہ لے کے جا رہا ہے۔ کسی باپ کی جرت ہے تو آ کے روکے علی کو، علی کیا کر رہا ہے؟ علی اٹھا کے کاندھے پہ صدیق کا جنازہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جا کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، دنیا والوں اگر سوار ہو حسین تو پھر سواری مصطفیٰ ہوتی ہے، اور اگر سوار ہو مصطفیٰ تو سواری صدیق ہوتی ہے، اور سوار ہو صدیق تو پھر سواری علی ہوتی ہے۔ کاندھوں پہ اٹھا کے علی شیر خدا خود لے کے گئے، رکھا آپ کا جسم مقدس رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار یار مزار بننے آیا ہے۔ کسی سے ابھی تم زیادہ تو ہی جانتے ہو صحابہ سے، تمہیں زیادہ قرآن کا پتہ ہے کہ آیت پڑھ کے کہتے ہو نبی مار کے مٹ گیا ہے۔ صحابہ میں کوئی نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا علی یہ بھی مردہ وہ بھی مردہ، مردہ مردہ کیا باتیں کریں گے، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سارے چپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک یار غار ہے، ادھر محبوب خدا ہے، اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ بس اتنی بات تھی، آواز دی یا رسول اللہ یار غار یار مزار بننے آیا ہے، اتنی بات کہی تو فوراً تالا کھل گیا، چابی بھی نہیں لگئی، چابی شابی کوئی نہیں لگی، کوئی کسی نے تالا نہیں کھولا، کنجی بردار نہیں ہے، تالا کھل گیا، دروازے کھل گئے، اور میرے محبوب کی مقدس معطر مطہر منور قبر انور کے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، علی جلدی کر یار کو یار سے ملا دے۔ میں نے کہا صدیق کتنا پاک تھا، میرے نبی کو صدیق کی ایک ایک نیکی کا علم تھا، ایک ایک نیکی، کہیں کسی کونے میں بھی کوئی چھپی ایسی نیکی نہیں جو میرے مصطفیٰ سے کی نگاہوں سے جو ہے نا اوجل ہو۔ آؤ میں تمہیں حدیث سے اس کا حوالہ دیتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں عشاء کے وقت نماز پڑھ کے نا کاشانہ نبوت پہ چہل قدمی کرتی تھی اور محبوب خدا کی آمد کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ مجھے فخر تھا، ناز تھا کہ اللہ نے مجھے محبوب خدا بنایا ہے۔ ہاں جی، تو میں اس نسبت پہ مان کر کے نا تو میں حضور کا انتظار کرتی تھی، میں سو جاتی نہیں تھی، لیٹتی بھی نہیں تھی، بس حضور کے فراق میں، حضور کے ہجر میں میں اپنے گھر کی دہلیز کے اندر پھرتی رہتی تھی۔ ہاں جی، کہتی ہے میں اس طرح چکر لگا رہی تھی، اتنے میں دیکھا کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا اور خدا کا محبوب آ گیا، سدرہ کراہی آ گیا، سیاہ لامکہ آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کے رخ زیبا کو دیکھا، مسکرائی، سلام کیا حضور نے، میں نے جواب دیا، جواب دے کے میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ لیا، میرے کریم آقا نے میرے دل کی دنیا پڑھ لی۔ فرمایا عائشہ ابھی تو مجھے دیکھا ہے، سلام بھیجا ہے، اور پھر ادھر کیوں دیکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی دیکھا ہے۔ فرمایا نہیں عائشہ کوئی بات ضرور ہے، اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل بنا کے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ کا دعویٰ علیم بذات الصدور، اور اس کے محبوب کا دعویٰ ہے کہ فواللہ ما یخفى علی ولا رکوکم ولا خشوعکم، صحیح بخاری، دل کی دھڑکنوں میں جو تمہارے وسوسے پیدا ہوتے ہیں مجھے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ عائشہ تیرے دل میں کچھ بات ہے، کیا ادھر دیکھتی ہو؟ تم ادھر دیکھتی ہو، ہم ادھر دیکھتے ہیں۔ کہا سونے اگر سننا ہے تو پھر سنیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، سونیا عائشہ ایک
سوال پوچھتی ہے جو آج تک کسی نے شاید نہ پوچھا ہو. سونے یہ آسمان پہ اتنے بڑے ستارے جو چمک رہے ہیں, سارا آسمان ستاروں سے مزین ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. سونے ایک بات دسو, میں عائشہ پوچھو, سونے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ واہ اماں جی تیرے عقیدے پہ قربان. عائشہ صدیقہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی آسمان کے ستاروں کی گنتی بھی جانتا ہے, اپنے غلاموں کی نیکیاں بھی جانتا ہے. ہمارا نبی وہ نہیں ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں کا جس کو پتہ نہ ہو, جو چادر کے پیچھے آنے والی پھوپھی ذات بہن کا نہ پتہ ہو, وہ نبی نہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو عائشہ کا نبی ہے, عائشہ کا دل بر ہے, عائشہ کا دل جانی ہے. میری اماں جی تیری تربت پہ اللہ وحدہ لا شریک کی شایان شان برکت اور رحمتوں کا نزول ہو. اماں جی تو بڑی طیب طاہر اور پاکیزہ ہے, یہ ظالم تیرے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. ارے تیرے باپ کی صداقت پہ جب داغ لگنے لگا تو اللہ کی وحی نازل ہوئی, جب تیری عصمت پہ انگلی اٹھی تو اللہ نے پوری صورت نازل کر دی. اماں جی بتاؤ, کہا میں نے یا رسول اللہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا ہاں عائشہ پوچھ لیا ہے تو اب سنو, یہ جو آسمان پہ اتنے بڑے ستارے ہیں نا, حالانکہ آج تک سائنس نہیں گنتی کر سکی. سائنس کہتی ہے صرف یہ چھوٹی سی جو سریا ہوتی ہے نا, کہ کشاں جس کو کہتے ہیں اس میں بھی ہزاروں لاکھوں ستارے ہوتے ہیں, گنتی سے باہر ہیں. سائنس مفلوج ہے. ہاں جی. اور عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے حضور سے, حضور نے تو نہیں فرمایا عائشہ میں نے تو کبھی ان کی گنتی نہیں کی. نہ اللہ کے نبی ہیں, عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں, جس کا استاد رب تعالی ہو وہ کائنات کے ہر علم کو جانتا ہے. ہاں وہ تیرا میرا ملا نہیں ہے جو بخیل ہوگا, یہ پڑھائے گا ہی کام اپنے شاگرد. نا 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 نا, پڑھانے والا رب تعالی, پڑھنے والا مصطفیٰ کریم. وہ رب کریم ہے, یہ مصطفیٰ کریم ہے. وہ رب العالمین ہے, پڑھنے والا رحمت للعالمین ہے. اب کتنا پڑھایا یہ تیرے میرے عقل کا فطور ہے, نہیں سمجھ سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری عقلوں کی رسائی نہیں جا سکتی. جبرائیل سدرہ پر ختم ہو جاتا ہے, تو اور میں کس بات کی مولی ہو کہ ہم نہ اپنا تولنا شروع کر دیں حضور کے علم کو, کہ یہ بھی تھا تو یہ نہیں تھا, تو یہ نہیں تھا تو یہ دیا تو یہ نہیں دیا. اور بعض اپنی اوقات یاد رکھ, اپنی اوقات میں رہ. فرمایا عائشہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں. جب یہ بات کہی نا تو عائشہ صدیقہ بڑی امید رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. ہاں جی, تھوڑا سا چہرے پہ ملال آیا, میرے کریم آقا نے پڑھ لیا چہرہ. عائشہ پریشان ہو؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے کون پریشان ہوتا. فرمایا نہیں چہرے پہ ملال آیا, کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا یہی کہنا چاہتی تھی نا کہ یہ جو حضور قرآن نکالیں گے میرے ابا حضور کے بارے میں نکالیں گے. آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے برابر نیکیاں تو صدیق اکبر کی ہیں, لیکن میں نے عمر کی کہہ دی ہے نا, اسی وجہ سے پریشان ہو گئی. ہاں یا رسول اللہ اسی وجہ سے پریشان ہو گئی. ہر بیٹی اپنے باپ کی طرف کھینچتی ہے نا, تو میں بھی چاہتی تھی آج میرے باپ کی شان عیا ہو جائے, اسی وجہ سے تو میں نے پوچھا تھا. فرمایا عائشہ سن, آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں, اور عمر کی ساری نیکیاں اکٹھی کر کے میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. جب غار سوار میں 650 فٹ بلندی چڑھائی ہے, پتھر نوکیلے ہیں, پاؤں میں جوتا نہیں ہے, کاندھوں پہ میں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ اس کا چلنا پیچھے دشمن کا خوف, آگے چڑھائی اور دوڑتا جا رہا ہے, مجھے لے کے جا رہا ہے. اس ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے. صدیق سچا ہے, علی بھی سچا ہے. حضور بستر ہجرت کی رات بستر پہ علی کو لٹایا, امانتیں سپرد کی. اگر علی کے ذرا سا بھی شک ہوتا علی کے ایمان پہ یا علی کی کسی قسم کے اخلاق میں یا کسی قسم, حضور ساری امانتیں دے کے نہ جاتے, اپنے بستر پہ نہ سلاتے. علی بھی سچا اور امین ہے, بستر پہ لٹھایا, اور جس کے گھر خود مصطفیٰ چل کے گئے اور سارے راستوں کا امین بنایا, وہ بھی سچا ہے. علی مصطفیٰ کریم کی امانتیں جو حضور کے پاس تھی, امانتیں کفار اور مشرکین کی, علی کو مصطفیٰ نے ان کا امین بنایا. اور جو رب کی امانت مصطفیٰ تھی, صدیق ان کا امین بن گیا.
راتوں رات نکل گیا, بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے حضور کو لے کے نکل گیا. اس سے پتہ چلتا کہ یار غار مصطفیٰ جیسا سچا کوئی بھی نہیں ہے. ان کی سچائی پہ کرنے انگلی اٹھانے والا بدبخت ہے, لعنتی ہے, کذاب ہے اور بہت کچھ ہے. ہاں میرے کریم آقا نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ اصحابی, ہاں جی, کہ میرے اصحابہ کے بارے میں کوئی اگر بکواس کرے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ, فرمایا اس وقت تم کہو تم شریروں جو حضور صدیق عمر عثمان علی کے بارے میں بھونکتے ہو, تم شریروں کے شر پر اللہ کی لعنتیں ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے پیارے یاروں اور اپنے محبوب کی پیاری آل بیت اطہار کے ساتھ دل و جان سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان والا عقیدہ ہمیں عطا فرمائے جو ناجی عقیدہ ہے. وآخر دعوایا